آج جس موضوع پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، آج بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو اساس ہے، ایمان کی جو جان ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے کلمہ پاک کے دو جز ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہو اور اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دو پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے آپ سے، کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، نبی پاک پر ایمان نہ لائے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ کا نام لینے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر مسلمان کب ہوگا؟ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی جب کوئی بندہ دل سے مانے گا، تب جا کے وہ مسلمان ہوگا۔ یہ سمجھیے بات کو کہ پیارے آقا کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کتنی کرنی ہے یہ بھی بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ اچھا، اب محبت کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ شاعر لکھتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سارا ہی کام بیکار ہے اگر محبت ہی نہیں ہے، تو دل کا معاملہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے، اب آپ کہیں گے جناب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو نبی پاک سے محبت ہے، جبھی تو آئے اجتماع میں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، پیار ہونا کتنا چاہیے، کتنی کیٹیگری ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ سب کو کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، کسی کو فیملی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، کاروبار بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ انسان کے تقاضے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے، مگر نبی پاک سے پیار کتنا کرنا ہے؟ آئیے پیارے آقا سے ہی پوچھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیٹیگری کیا پتہ چلی؟ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، ساری دنیا بعد میں، پہلے نبی پاک۔ یہ ضروری ہے، کامل مومن جب ہوگا بندہ۔ اب ہم سوچ لیں کہ فیملی سے زیادہ پیار ہے، نبی پاک سے زیادہ پیار ہے، جب بچوں سے پیار ہے، آقا سے پیار ہے، پیسوں سے پیار ہے، نبی پاک سے پیار ہے، ویزوں سے اور پاسپورٹ سے زیادہ پیار ہے، اور نبی پاک سے پیار ہے۔ خود چیک کر لیں۔ اور اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں، نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہم پیارے آقا کی کمانڈمنٹس پر، نبی پاک کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی باکمال ہو، اس کا کمال کہاں چلتا ہے؟ اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنی سٹی میں، اپنی کنٹری میں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے تو کنٹرول ایک ملک، زیادہ انفلوئنشل ہو تو 5-10 اور ملکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، انفلوئنس کر لیتا ہے۔ ایک ایسا بندہ بتا دو جو زمین پر کھڑے رہ کے چاند کو اشارہ کرے اور 2 ٹکڑے کر دیا کرے۔ با کمال سے محبت کرنی ہے نا، کوئی ہے ایسا با کمال جس کا اختیار آسمانوں پہ چلتا ہو؟ ہے؟ پیارے آقا دعا فرمائے تو سورج الٹی چال چلنا شروع کر دے، مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت آ جائے، اس سے زیادہ با کمال کون ہوگا؟ ایسا کمال، ایسی اتھارٹی کہ ایک بار بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول آئے، کہتے حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں لوگ پیاسے، قحط کی پوزیشن بن گئی ہے، حضور ہم بھی پیاسے، ہمارے جانور بھی پیاسے۔ اچھا، یہاں صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھ لو بھائی، بارش چاہیے تھی تو اللہ سے مانگتے نا، صحابہ کو جو چاہیے تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، انہیں پتا تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا بھی۔ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، مانگا اللہ ہی سے۔ اللہ کے حبیب بھی اگر ہمیں کچھ عطا فرماتے ہیں وہ رب سے ہی لے کے عطا کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر، تھوڑی دیر میں پہاڑوں جتنے بادل آنے لگ گئے، اور نبی پاک ابھی ممبر سے نیچے اترے نہیں ہیں، دعا جاری تھی، خطبہ جاری تھا، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ راوی لکھتے نبی پاک جب نیچے آئے ممبر سے تو آپ کی داڑھی سے بھی قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، جمعے کا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، نان اسٹاپ، جمعرات بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہی اعرابی یا کوئی اور صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور مہربانی کریں، بہت ہو گئی، اب تو ڈوبنے لگ گئے، مویشی گھر ور سب، بارش رکوائیے حضور۔ بارش چاہیے تو بھی آقا کے پاس، رکوانی ہے تو بھی آقا کے پاس۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں،
اب یہ واقعہ ذہن میں رکھو اور پھر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھو. آپ لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بہرحال نبی پاک کی اب اتھارٹی دیکھیں. دعا فرما دیتے یا اللہ بارش روک دے؟ نہیں، کیونکہ بارشیں کھیتوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، چشمے بھر جاتے ہیں. اللہ کے حبیب نے پتہ کیا کیا؟ آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ آس پاس برستی رہے، ہم پر نہ برسے. حدیث کے الفاظ نبی پاک نے پھر ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے راوی کہتے ہیں بادل کٹتا جاتا، اشارہ کرتے جاتے بادل ہٹتا جاتا. جیسے ہی نبی پاک نے یہ اشارہ کمپلیٹ کیا کہتے ہیں مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، سارا اوپر آسمان خالی تھا، آس پاس بارش برستی رہی. یہ کس کے پاس اتھارٹی ہے دنیا میں؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. بہرحال اگر واقعی با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال نہیں. دنیا میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے جس کو دیکھ کر پتھر سلام کرتے ہوں، درخت سوا سلام کرتے ہوں، ہرنی اور اونٹ آ کر سلام پیش کرتے ہوں، جانور جن سے باتیں کرتے ہوں. نبی پاک تو وہ ہیں کہ کنکر ہاتھ میں اٹھا کر ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد اللہ کے سچے نبی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. امیزنگ کوسچن تھا، ہاتھ میں پتھر ہے اور کہتا ہے بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے. مگر نبی پاک کا جواب سنیں. آقا بتاتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسا باکمال تو کائنات میں کوئی نہیں آیا نا. تو اگر کسی باکمال ہی سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے باکمال اور کوئی نہیں. بلکہ کمال کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب آقا کے در پر حاضری دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہے جب پیدا ہوا ہو اس نے آپ کو یاد کیا ہو؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو. آقا دنیا میں آئے تو سجدے میں تھے اور گناہگار امتیوں کو یاد کر رہے تھے. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کس کے فین بن جاتے ہیں، کوئی کسی کو فالو کرتے ہیں، بیڈ روم میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں کسی کھلاڑی کسی اداکار کی، اور اپنے والیٹ میں لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی کو فالو، اسی کی باتیں، اسی کے کلپ. چلو میں ایک سوال کرتا ہوں تمام دیوانوں سے، ان فین سے جو دنیا کی کسی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہیں. پہلا سوال یہ، وہ پرسنالٹی آپ کو جانتی ہے؟ ہمیں کیسے جانے گی بھائی، ہم جانتے ہو تو نہیں جانتے. اچھا کبھی آپ کا کوئی خیال رکھا، کبھی آپ کے لیے کوئی فکر کی؟ نہیں وہ کہاں بڑا آدمی، میں کہاں وہ میری فکر کرے گا. تو اس سے محبت نہ کریں جس نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، جس نے ہمیشہ ہمارے لیے ہمیں یاد کیا. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کی جو دعائیں کرتا رہا، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، آنسو بہاتے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے، کس کے لیے بات کی؟ ذرا سوچو نا. آپ کو مجھے کسی بڑے وزیر اعظم بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے، بندہ اپنی فائل لے جاتا ہے، کہتا ہے میرا ہی مسئلہ حل ہو جائے. کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں گئے، ادھر بھی گناہگار امت کو یاد رکھے. ہمیں نہ بھولیں، کسی اسٹیج پہ نہیں بھولیں. آخری وقت جب نبی پاک کو قبر میں اتارا جا رہا تھا نا، ایک صحابی نے دیکھا پیارے آقا کے لب ہل رہے ہیں. اس نے کان قریب کیے، آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے ہیں. اچھا یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. محشر کے دن آقا خود فرماتے ہیں تمام نبیوں کو نور کے منبر عطا ہوں گے، اور میں اپنے منبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرواؤں. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، نبی پاک کا حال پتہ ہے کیسا ہوگا؟ کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے کیسی کیفیت ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. پیارے آقا اس طرح تلاش کر رہے ہوں گے گناہگار امتیوں. اب ذرا سوچئے، خیال کرنے والا ہی اگر اچھا لگتا ہے، کیئر کرنے والا ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر نبی پاک سے زیادہ ہمارا خیال کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہماری اتنی فکر کرتا ہے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ بات طے ہو گئی شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نبی پاک سے. اور ہر ریزن کو سننے کے بعد حق بھی یہ بنتا ہے کہ اگر کائنات میں جس پہ سب کچھ فدا کرنا ہے نا تو وہ نبی پاک ہی کی ذات ہے. جن پر انسان جان و مال سب فدا کر دے، سب قربان کر دے،
سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے کاش نبی پاک سے سچی پکی محبت نصیب ہو جائے، اپنا سب کچھ آقا پر فدا کرنے کا جذبہ مل جائے۔ مگر اب آتے ہیں کہ دعویٰ تو ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ نبی پاک سے محبت کا سب دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ مثال دیتا ہوں، ایک بچہ آپ کو ملے اور وہ کہے کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کروں، میں دیوانہ اپنے والد صاحب کا، والد صاحب پر سب کچھ قربان۔ آپ کا یار کمال بچہ ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنے ابا جی سے۔ تھوڑے دنوں بعد ابا جی سے ملاقات ہو جائے، آپ کہیں یار آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ تو آپ پر بڑی بڑی رسپیکٹ، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ والد صاحب کا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، میں تو جو اس کو کہوں اس کا الٹا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ یار ایسا جھوٹا بچہ ہمیں کہتا ہے ابا کے لیے سب کچھ قربان، ابا ہی پریشان ہے اس سے۔ اب بلا تمثیل، وداؤٹ اینی ایگزامپل، سمجھو بات کو، نعرہ ہم سب لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بتاؤ نا نبی پاک کی باتیں کتنی مانی ہیں، نبی پاک کی سنتوں پر کتنا عمل ہے، آقا کی تعلیمات پر کتنا چل رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو نبی پاک کی سنتوں والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو جھوٹ چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ حرام روزی سے توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ اور غلام کیسا ہے یہ نبی پاک کا کہ پیارے آقا جو فرمایا اس کے الٹ زندگی گزار رہا ہے؟ اپنے دل کے دروازے پر دستک دو، اگر واقعی نبی پاک کی شفاعت لینی ہے، پیارے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا، تو کام بھی تو ایسے کرے نا کہ پیارے آقا دیکھتے ہی سینے لگا لے کہ میرا امتی آ گیا، میرا غلام آ گیا، میرا دیوانہ آ گیا۔ تو اس کے لیے ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا نا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ سنتیں بڑی کمال کی چیز ہے، سکسیس کی چابیاں ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے بار بار جو سنتیں بتاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، عمل کر لو، نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔